7 उम्मीदवार MIM पार्टी ने बडनेरा से यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। अगर यहाँ से आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी होगी। खुदा ना खास्ता अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस से हटकर जो आपका इख्तियार है तो आपका वोट ज़ाय होगा। दुश्मन की कोशिश एक ही है कि किसी न किसी तरह आपके वोट को डिवाइड किया जाए ताकि आपके पूरे उम्मीदवार कामयाब ना हो सके। पिछले बार आपने अपने दुआओं और वोट से यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 उम्मीदवारों को कामयाब किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि 3 के साथ साथ ये तमाम 7 उम्मीदवार की कामयाबी मुमकिन हो सकेगी अगर आप अपने मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबा कर करेंगे। बडनेरा में बहुत से मसाइल हैं। एक ही स्कूल की बिल्डिंग में गर्ल्स और बॉयज़ के स्कूल चलते हैं और बावजूद इसके कि 20 साल से यहाँ पर मौजूदा आमदार कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने वादा भी किया था मगर वो वादा अपना वफा नहीं कर सके। और दवाखाने की तामीर हो रही है, नहीं मालूम ये ताजमहल कौन से साल में ख़त्म होगा। वहीं पर बहुत से मसाइल हैं मगर बुनियादी बात यह है कि याद रखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत और नफ़रत की बुनियादी वजह एक ही है कि ये लोग हरगिज़ नहीं चाहते कि आपकी एक ज़मीनी सतह से एक लीडरशिप डेवलप हो। ये काम मजलिस कर रही है और हमारा मानना यह है कि भारत की राजनीति की तल्ख़ हकीकत यह है, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, हर समाज के पास उसका एक नेता है। अगर किसी समाज के पास उसका नेता नहीं है तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है और यही वजह है कि हम पीछे हैं तालीम के मैदान में। हमसे नाइंसाफ़ी होती है, पुलिस के जुल्म का शिकार हो जाते हैं और आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो अनाप शनाप बकते रहती हैं। उनका कोई स्पोक्स पर्सन है, वो बेचारे को रात में नींद नहीं आती जब तक मुसलमानों को गाली नहीं दिए। लगता है दवाएं नींद की काम नहीं कर रही हैं तो किसी ने उसको कह दिया कि गाली दे मुसलमान को। मगर बुनियादी बात यह है कि आपकी आवाज़ आपके वोट से पैदा होगी। आपकी वोट से आपका नेता बनेगा। कोई आसमान बिहार के मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त उनका निकाब नीचे किया, सारे मुल्क में तूफान मचा, मगर उसके बाद सब उस मोहतरमा को भूल गए। मैं खुद अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के सदर, जितने बिहार के हमारे MLA से, हम सब हमारी उस बहन के हस्बैंड से बात किए, उनसे गुजारिश किए कि आप नौकरी लीजिए, डरिए मत। अगर हम पीछे हटते जाएंगे तो फिर कभी भी हमसे इंसाफ नहीं होगा। हमने बहुत कोशिश की मगर उनके हस्बैंड ने ये कहा कि साहब मेरी वाइफ अभी MD कर रही है और अगर वो गवर्नमेंट की नौकरी को एक्सेप्ट करेगी तो MD का उनका वो प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें रुकावट पैदा होगी। मगर याद रखिए अगर हम तासुब और जालिम के जुल्म से डर जाएंगे, चाहे वो BJP RSS हो या कोई भी हो, हमको डरना नहीं चाहिए। ये जिंदगी है, एक इम्तिहान है और हम अगर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके हालात का मुकाबला करेंगे तो यकीनन हालात बदलेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारा मामला यह है कि हम अगर किसी जिद्दोजहद में आगे बढ़ते या किसी जंग में आगे बढ़ते हैं तो हम जिद्दोजहद शुरू करने से पहले अरे नतीजा क्या निकलेगा उसको सोचते हैं।
نتیجہ کچھ بھی نکلے کوشش تو یادگار ہونی چاہیے. زمانہ کوششوں کو یاد کرتا ہے. ٹیپو سلطان کامیاب نہیں ہوئے مگر دنیا آج بھی اور صبح قیامت تک اس کو شعر بولتی تھی اور بولتے رہے گی. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا, اپنا سر کٹا دیا اپنی آل اولاد کے ساتھ, مگر دنیا ہمیشہ امام حسین کو یاد کرتی ہے, یزید کو پلید کہتی ہے. مگر یہ بھی ہم کو سبق ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے گھر سے آئے تھے, مسلمان تھے. آل رسول پر پانی بند کرنے والے کربلا میں مسلمان ہی تھے. مگر دنیا کس کو یاد کرتی ہے؟ اور ٹیپو اتنا بہادر تھا کہ جب بھارت کا سمویدھان کی پہلی کتاب بنائی گئی, جس پر نہرو سے لے کر راجندر پرساد سے لے کر بابا صاحب امبیڈکر کے سب کی سائن اس پر ہے, اس کتاب کو آپ کبھی جا کر پارلیمنٹ کی لائبریری میں دیکھیں گے. میں کئی مرتبہ اس کتاب کو پارلیمنٹ کے لائبریری میں اٹھا کر دیکھا. اس میں بھارت کی تاریخ کے ہر بڑے لوگوں کی فوٹو ہے. رام لکشمن سیتا کی فوٹو ہے, گرو نانک کی فوٹو ہے, اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جدوجہد کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھیے, اتحاد زندگی ہے, انتشار موت ہے. مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے سے ثواب بڑھ کے ملتا بنسبت گھر میں پڑھنے سے. تو اس لیے جماعت کا ساتھ دیجئے, جماعت کا ساتھ دیجئے, متحد رہیے. اور یہاں سے مجلس کے ہر امیدوار کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. مجھے ہمارے عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ بعض لوگ شرارت کر رہے ہیں, بول رہے دو ادھر دو, دو ادھر دو. کیا مطلب ہے دو ادھر دو, دو ادھر دو؟ دل تو ایک ہی طرف ہو سکتا ہے نا, آدھا دل ادھر کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, گھر میں اگر ماں باپ ہے تو یقیناً ماں باپ پوری اولاد کو چاہتے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں مجلس کے امیدوار ہیں, جہاں پر مشین میں پتنگ کا نشان ہے, آپ آنکھ بند کر کے بسم اللہ بول کے ووٹ دبا دیجئے پتنگ کے نشان پر اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. اور یاد رکھیے, یہ جو ڈرامہ مہاراشٹرا میں ہو رہا ہے, ممبئی میں بیٹھ کر فڈنویس, اجیت پوار اور شنڈے وڑا پاؤ بھی کھا رہے ہیں, ملئی بھی کھا رہے ہیں. اور جب یہ نگر پالیکا کے چناؤ ہو رہے تو تینوں ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے میں اس کو نہیں جانتا, میں اس کو نہیں جانتا, میں تو میرے کو نہیں جانتا. وہ حیدرآباد میں کہاوت ہے, تو میری پیٹ کھجا میں تیری پیٹ کھجاتا ہوں. یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. اجیت پوار وہ آدمی ہے جو اپنے چچا کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا, یاد رکھو. اب وہ آ کر بڑے دعوے کر رہے ہیں. میرا سوال ایک ہی ہے اجیت پوار سے کہ نریندر مودی کی سرکار نے ایک سمویدھان کے خلاف وفد کے قانون کو بنایا, آپ تائید کیے, شنڈے تائید کیے, چندرا بابو نائیڈو, کمارا سوامی, نتیش کمار, چراغ پاسوان, جینت چودھری سب تائید کیے. یہ قانون اتنا گندا ہے جس کے ذریعے سے بی جے پی آر ایس ایس اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرنا چاہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو, درگاہوں کو, خانقاہوں کو, قبرستانوں کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. میں اس قانون کو باریکی سے پڑھا ہوں. میں 6 مہینے تک پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا ممبر تھا. میں اس کمیٹی میں اپنی طرف سے 120 صفحات پر مشتمل ڈائسنٹ رپورٹ دیا 44 امینڈمنٹ کے اوپر, اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا گندا قانون بنایا گیا کہ نہ تو کوئی وقف کرے گا, اور جو وقف کی جائیداد ہے کس طرح سے اس کو حاصل کیا جائے مسلمانوں سے. اور اجیت پوار یہ سب تائید کیے. اور یہ اہم الیکشن مہاراشٹرا کا یہ قانون بننے کے بعد ہو رہا ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس کے حق میں ووٹ دے کر آپ بی جے پی آر ایس ایس کو ایک پیغام دیں گے کہ تم نے سمویدھان کے آرٹیکل 25, 26, 14 کے خلاف قانون بنایا,
تم نے ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے کے لیے، ہماری عبادت گاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے نفرت کی آگ ہمارے خلاف پورے ملک میں پھیلا دی۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کا مؤثر جواب اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ متحدہ طور پر اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان پٹھان کو اس کے ساتھی دوستوں نے مل کر موب لنچ کر کے مار دیا، کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ پوچھے گا آپ سے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، میرے بھائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں جلانے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک چڑیا آئی اپنے چونچ میں پانی لے کر، اس نے جو آگ آسمانوں کو چھو رہی تھی اس نے اس آگ پر پانی ڈال دیا، تو لوگوں نے پوچھا سہے چڑیا تیری چونچ اتنی سر کی ہے، تیری چونچ میں کتنا پانی آئے گا اور وہ پانی سے کیا آگ بجھے گی؟ تو اس چڑیا نے ہم تمام کو جواب دیا کہ دنیا یاد رکھے گی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے آگ بجھانے کا کام کیا تھا، میں نے آگ کو جلانے کا کام، بڑھانے کا کام نہیں کیا تھا۔